اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج ہم تمام مذہبی سیاسی جماعتوں، لسانی اور فرقہ پرست تنظیموں کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح یہ جرنیلی سیاست کے تحت روندے گئے اور ان سے کیا مقاصد حاصل کیے گئے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے فوراً بعد چونکہ مقاصد کچھ اور تھے اور اسلام اور مذہب کا نعرہ بطور ہتھیار استعمال ہوا تھا، لہذا آزادی کے بعد متعلقہ قوتوں نے چری تیز کر لی اور سب سے پہلے جناح کو غیر فعال کر کے سائیڈ لائن کیا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان لیاقت باغ راولپنڈی میں قتل کر دیے گئے۔ جو باقی سیاسی زعماء تھے سب کو مسلم لیگ سے متنفر کر دیا گیا، جن میں جی ایم سید سندھ سے اور شیخ مجیب بنگال سے شامل تھے۔ چونکہ متعلقہ ذمہ دار قوتوں کو وجود پاکستان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے، لہٰذا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے ذریعے ایسی قوتوں کو تقویت دی جس کے سبب سیاسی زعماء پس پشت چلے گئے۔ جو اصل طاقت تھے سیاسی، انہیں غدار بنایا گیا، کسی کو کافر قرار دیا گیا، کسی کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ یہ طاقتور ذمہ دار قوتیں آج بھی ملک پر قابض ہیں۔ تو دوستو، جب پاکستان آزاد ہوا، اس کے فوراً بعد مستقبل کا کھیل شروع ہو گیا تھا، اور اس کھیل میں جو مرکزی کردار تھا وہ اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کام جرنیلوں کے ذریعے تکمیل کو پہنچا رہے تھے۔ آئین اور قانون کو روندا گیا۔ جنرل ایوب خان نے غیر آئینی، غیر جمہوری مارشل لا لگایا اور امریکہ کے دفاعی معاہدات سیٹوں اور سینٹوں میں فیلڈ مارشل کے بے مقصد عہدے کی شان کے سبب داخل ہو گئے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مذہبی یا سیاسی زعماء تھے سب جھوٹی شان کے نظر ہو گئے، اور یہی جھوٹی شان ہماری امت مسلمہ اور قوموں کی تباہی کا سبب بنی۔ تو جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا، اس کے خلاف اپنے ہی جرنیلوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر امریکی مفادات کے تحت سازشیں شروع کر دی، کیونکہ امریکی فریم ورک میں شیخ مجیب فٹ نہیں آ رہے تھے اور وہ مزاحمت کر رہے تھے، لہٰذا بنگلہ دیش کو الگ کرنا امریکی پالیسی کی پہلی ترجیح کی۔ امریکہ ہی نے جنرل ایوب پر ہاتھ پھیرا اور اس نے سب سے پہلے وزیر قانون، جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے، چیف جسٹس منیر کے ذریعے بنگال کی قیادت کو علیحدہ ہونے کا پیغام بھیجا تھا، جو آہستہ آہستہ نفرت میں بدلتا ہوا بالآخر سن 71 میں پاکستان کو دو لخت کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ علیحدگی کوئی ایک دن میں یا ایک رات میں نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے جان بوجھ کر حالات بنا دیے گئے تھے، اور اس مقاصد کے لیے سب سے پہلی جو جماعت استعمال ہوئی اس کا نام جماعت اسلامی تھا۔ جماعت اسلامی ہی نے اپنے غنڈے تنظیموں
جنہیں الشمس اور البدر کا نام دیا گیا تھا، کے ذریعے بنگالیوں کا قتل عام کیا۔ یہ قتل عام باقاعدہ فوج کی زیر نگرانی تھا۔ یہ ان حوالوں کے لیے ضروری ہے کہ میں حال کے حوالے بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کے اذہان میں بات مستقل طور پر بیٹھ جائے۔ جس طرح کہ سن 85 میں کراچی کے اندر پختون اور مہاجر کو لڑایا گیا، یہ لڑائی بھی مہاجروں نے جرنیلوں کی سرست پرستی میں لڑی تھی۔ اسلحہ اور تربیت جرنیلوں کی تھی، اس لیے پختون اس وقت مار کھا گئے تھے۔ یہ بات کا واقعہ ہے، لیکن بتانا آپ لوگوں کو لڑی سے لڑی ملا کر میں آپ لوگوں کو بار بار تنبیہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ لڑی سے لڑی ملاتے جائیے تو آپ لوگ حقائق کو پہنچ سکیں گے۔ تو الشمس اور البدر تنظیمیں شامل ہو گئی پاکستان کی علیحدگی میں، اور وہ کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئی کیونکہ انہیں امریکی آشیرواد حاصل تھا، لہٰذا انتہائی ضلالت اور خلیص گالیوں میں ہم سے بنگال جدا ہوا۔ اس کے بعد یحییٰ خان چلا گیا، بھٹو اقتدار میں آئے۔ بھٹو جمہوری تھے لیکن دراصل تو لینڈ لارڈ ہی تھے نا۔ ان کی جو پالیسیاں تھیں اس سے عوام خود سر ہو گئے۔ خوددار بننے کی بجائے ان پالیسیوں سے عوام خود سر ہو گئے، اور پھر وہ اپنی امریکی دشمنی میں اتنے دور چلے گئے کہ بالآخر پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ ان کی پھانسی کے بعد ان پیپل پارٹی کا زور توڑنے کے لیے کراچی میں مہاجر کو میمون بنایا گیا، اور سندھ میں پنجاب میں نواز شریف کو تقویت دی گئی۔ ان کی تعریفیں، یعنی جو بھی نمونہ آتا ہے ان کی عجیب عجیب کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایوب خان کو مرد آہن ظاہر کیا گیا۔ امریکہ میں اس کا ایسا شاندار استقبال ہوا تھا کہ آج تک کسی بھی عالمی کا رہنما کا نہ ماضی میں ہوا تھا نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا، لیکن اس کو روس کے خلاف استعمال کرنا تھا، لہٰذا وہ روس کے خلاف استعمال کیے گئے، جو ہماری بھی تباہی کا باعث بنے۔ اس کے بعد اب آئیے، روس جب افغانستان میں آیا تو بہت ساری مذہبی تنظیمیں بنا دی گئی، درجنوں کے حساب سے، جنہیں سرمایہ سعودی عرب فراہم کرتا تھا۔ یہ گارنٹی ہے امریکہ اور عرب ممالک کی کہ اسلحہ اور حکمت عملی آپ کی خرچ ہوگی اور دولت ہم خرچ کریں گے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کی، عراق اور ایران کی، یا بعد میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، سب کا سرمایہ سعودی عرب اور عرب امارات برداشت کرتے رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح افغانستان کے خلاف جب طالبان پہلے مجاہدین بنائے گئے، مجاہدین کی ناکامیوں کے بعد جب طالبان بنا دیے گئے تو بھی بعد میں طالبان کو آپس میں لڑایا گیا۔ آج بھی طالبان مختلف گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، پھر اپنے پاکستانیوں کے ساتھ منگل باغ اور دوسرے تیسرے بنا کر آپس میں ان کو لڑایا گیا۔ اس کے بعد شیعہ سنی فسادات میں بھی شیعہ کو بھی شہ دیتے تھے اور سنیوں کو بھی، جن میں مشہور اعظم طارق اور حق نواز جنگوی تھے، جنہیں بعد میں انہی قوتوں نے شہید کر دیا۔ یہ ایسا سفاکانہ کھیل ہے ناظرین کہ اگر آپ لوگ لڑی سے لڑی ملاتے گئے اور ان حقائق کو سمجھ سکے تو مجھے یقیناً قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک ان طاغوتی قوتوں سے چھٹکارا پا سکے گا، اور عنقریب ہمارے دروازے پر انقلاب دستک دے گا، اور ہمارا ملک واقعی حقیقی معنوں میں پاکستان بنے گا۔ غلیظستان سے یہ بالکل پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔